کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماتھے کی شکنیں نہیں جانے دیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو ترش مزاج ہوتا، ماتھے پہ شکنیں ڈالنے والا ہوتا تو اتنے لوگ تیرے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے. تو یہ تیرے چہرے کا کمال ہے اور تیرے رنگ اور انداز زندگی کا حسن ہے کہ لوگ تیرے ارد گرد ہجوم کر کے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ حضور کے لہوات نظر آئے ہوں. انسان کے حلق کے قریب ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کوا کہتے ہیں. ساری زندگی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حضور کو ہنستے ہوئے دیکھا ہو اور لہوات نظر آئے ہوں. یہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں. اور گھر میں تو عموماً بندہ کھل کے ہنس لیتا ہے، لیکن وہ بھی کہتی ہے ہم نے کبھی ایسے ہنستے نہیں دیکھا. اور دوسری طرف سے ابھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا مسکرانے والا حضور کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھا ہی نہیں ہے. یعنی دیہک نہیں ہے اس انتہا، وہ انتہا بھی نہیں ہے. اور یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ چہرے پہ شکنیں ہوں. مسکرانے کی جو درمیانی اعتدال کی کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ جتنا حضور مسکراتے تھے کوئی اور مسکراتا نہیں تھا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ درمیان والا راستہ ہے. بلکہ کتب احادیث میں حضور علیہ السلام کے مزاحوں کا تذکرہ ہے. باب مزاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات موجود ہیں کہ حضور صحابہ سے مزاح فرما لیا کرتے تھے، پھر خوش ہوتے، حضور بھی مسکراتے، صحابہ بھی مسکراتے. ایک خاتون آئی، کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. حضور نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی. اس نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں. کہا جا ہی نہیں سکتی. اس نے رونا شروع کر دیا. حضور مسکرا کے فرمانے لگے جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی نہیں جائیں گی. تو یہ حضور کا مزاح تھا. مزاح بھی تھا اور اس میں صداقت اور سچائی بھی تھی. صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہم سے مسکراتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ اس طرح ہنسی فرما لیتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے کسی حالت میں بھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں. تو حضور علیہ السلام مزاح بھی فرما لیتے تھے، بلکہ حضور عملی مزاح بھی فرما لیتے تھے. اور وہ بھی کتب حدیث میں روایت موجود ہے. حضور کا ایک صحابی ہے اور وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا اور پنڈ سے آتا تھا، مدینے میں آ کے گھاس بیچتا تھا اور پھر جو پیسے کماتا اس کی چیزیں لے جاتا اور جا کے اپنے گاؤں میں پھر ان کو بیچتا. دوہری کمائی کرتا. وہاں سے گھاس کاٹ کے لاتا، یہاں بیچتا، پیسے کماتا، کچھ پیسے وہاں سے مل جاتے، پھر یہاں سے شہر کا سودا خریدتا اور جا کے اپنے گاؤں میں فروخت کرتا. اور حضور اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. ایک دن وہ بازار میں بیٹھ کے گھاس بیچ رہا تھا. حضور تشریف فرما ہوئے، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہوا، نام ظاہر تھا اس کا. تو آقا کریم نے جب دیکھا نا تو حضور پیچھے سے جا کے اس کی کولی بھر لی. کولی بھرنا کیا ہوتا ہے کہ چپکے سے جا کے کسی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو. اور یہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ میں بوجھوں تو صحیح یہ میرا نام بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا. ہر وقت کہتا ہے جی تم تو رہتے ہی میرے دل میں ہو، میں تمہارے سے پیار ہی بڑا کرتا ہوں، اور جی تم آئے ہو ابھی تمہاری باتیں ہو رہی تھی تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کے لبوں پہ میرا نام کب آتا ہے، کتنے نمبر پہ ہوں میں. اس لیے بندہ کسی کی آنکھیں بند کرتا ہے کہ یہ مجھے بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا. اور اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے وہ میں جلدی جلدی بوجھ لوں، وہ سمجھے کہ جو ہے وہ میں اس کے دل میں رہتا ہوں. اب حضور علیہ السلام نے جا کے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور آقا کریم نے آنکھیں دبائی اور اس کو کیسے نہ پتا چلا ہوگا کہ حضور ہیں. اللہ اکبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا تھا، حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک نہیں جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور آنکھوں پہ حضور کے دستے مبارک آئے ہوئے ہوں تو کیسے نہ پتا چلا ہو. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پشت کو حضور کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. آنکھیں کھولتا ہی نہیں ہے. حضور پوچھتے ہیں بتاؤ کون ہوں، اشارے سے پوچھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں بولتا. اور میں کہتا ہوں نہیں بولنا تھا اس نے. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو بہت سستا ہوں، جو بھی خریدے گا. تو حضور نے فرمایا نہیں تو سستا نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے. تو حضور مزہ بھی فرما لیا کرتے تھے. تو نہ یہ انتہا اور نہ وہ انتہا، بلکہ درمیان کا راستہ. حضور کی ہر خصلت، حضور کی سیرت کا ہر عنوان خوبصورت ہے.
اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت انسانوں کے لیے کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی گوشہ زندگی میں تو تمہیں حضور کی سیرت مل جائے اور کسی گوشہ زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تمہیں نظر نہ آئے۔ اگر باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بابا کو دیکھ لو کہ بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اگر بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت آمنہ کے فرزند کو ابوا کی وادی میں کھڑا ہوا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے دیکھو، اور اگر شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھو۔ اگر جنگی سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو تو پھر فاتح حنین کو دیکھو۔ تو جس بھی عنوان سے دیکھو گے آپ کو حضور کی سیرت مکمل نظر، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کے جنگی زندگی تک، ہر عنوان حضور کا خوبصورت ہے۔ کسی شخص کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو یہ معیار بھی حضور نے خود دیا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ چونکہ یہاں آ کر کسی شخص کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے پیش آتے ہیں، کاروبار میں اگر ان کو دیکھو تو بڑے اچھے کاروباری ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص گھر آتا ہے تو گھر آ کے فرعون بن جاتا ہے۔ تو دوستوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، کاروباری حضرات کے ساتھ رویہ اچھا ہے، لیکن جب بیوی کے پاس آیا تو وہاں ایک عجیب صورت بن جاتی ہے۔ تو کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں کیا ہے، اس کا اندر کھل کے کیسے سامنے آتا ہے، تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا ہے۔ تو یہ معیار دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی، کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب آخری وقت آتا ہے اور وہ محسوس کرتی ہیں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ تو وہ حاضر خدمت ہوئی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو کہ چادر کیا کرنی ہے۔ تو وہ پوچھنے آئیں تو حضور بھی پیچھے آ گئی۔ تو سیدہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، عرض گزار ہوئی حضور مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کریں، عقیدے وہی رکھا کریں جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کو مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا حضور میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ تو یہ بات سن کر حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی اس کی مثال تو لاؤ، زمانے میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ عنوان ہے جس کو ہم اپنی معاشرت کی خوبصورتی کے لیے برت کر کے اپنی زندگی کی تلخیوں کو مٹا سکتے ہیں۔ پیر اور مرید کا رشتہ بھی عقیدت کا رشتہ ہے۔ اس معاشرت کے اندر یہ پیری مریدی کا جو کلچر ہے اس میں پیر کوئی اور مخلوق ہو گئی ہے اور مرید کوئی اور مخلوق ہے، اور اس میں جس طرح مرید کی تذلیل کی جاتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے رویے سے اور جو طریقت کا اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے اس انداز سے لوگوں کی تذلیل کریں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی سادھو اور ملنگ قسم کے لوگ تو تمہارے قریب ہوں گے، سنجیدہ لوگ تمہارے قریب نہیں ہوں گے۔
عزت نفس جب لوگوں کی مجروح طریقت کے نام سے ہوگی کہ کوئی پیر صاحب کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ پیر صاحب آگ بگولا ہو گیا کہ تم تو میرے برابر بیٹھ گئے ہو، اب تم مردود طریقت ہو گئے ہو. تو یہ کہاں لکھا ہے؟ مرید تکریم، عزت، وقار جان سے بھی زیادہ کرے، وہ ایک امر آخر ہے. لیکن یہ پیر کو کس نے سکھایا کہ وہ ان چیزوں کی ترغیب دیتا پھرے اور سارا دین اس کا جو ہے وہ اس میں سمٹ کے آ جائے، اس کے برابر نہیں بیٹھنے دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھتے تھے اصحاب کے ساتھ تو دائرے میں بیٹھتے، کوئی مخصوص نشست نہیں ہوتی تھی. لوگ پہچانتے تو حضور کے چہرے کے نور سے پہچانتے کہ یہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے. اور میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس طرح یہ پیر مرید کا رشتہ ہے اور اس میں جو فرق ڈال لیا گیا، اسی طرح یہ خطیب کا اور جو سامعین کا ایک فرق ہے. جب کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ جاتا نا، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ عقل کل ہو گیا ہوں اور یہ آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو گوبھی کے پھول ہیں، جو مرضی ان کو کہو. اور وہ ایسی ایسی خرافات بکتا ہے اور مجمع کے لوگوں کی تذلیل کرتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسوں ترسوں ایک واقعہ ہو گیا، یہ سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی دھوم ہے کہ کسی جگہ پہ وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہاتھ کھڑے کرو. وہ آج کل یہ کلچر ہے نا، ایک ہاتھ کھڑا کرو، دو ہاتھ کھڑے کرو، سینے سے آواز نکالو، جو زیادہ زور سے بولے گا وہ زیادہ جلدی مدینے چلا جائے گا، جو زیادہ زور سے نہیں بولے گا اس کو دیر لگ جائے گی. تو یہ ایک خود ساختہ معیار ہے اور پھر لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ کون اللہ کے رسول کو مانتا ہے، تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. پھر اس نے کہا کہ کون اللہ کے رسول کو نہیں مانتا. کیا ضرورت تھی مجلس میں یہ بات کرنے کی؟ تو ایک بچہ تھا، اس کا غلطی سے ہاتھ کھڑا ہو گیا تو اس نے اس کو کہہ دیا تو گستاخ ہے. تجھے کس نے حق دیا ہے؟ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا. اللہ نے اس امت پر 3 چیزیں معاف کی ہیں: خطا، جو غلطی لگ جائے، جو بھول ہو جائے، اور جس پر مجبور کیا جائے. یہ 3 چیزیں اللہ نے اس امت پر معاف کر دی ہوئی ہیں. آپ کو یاد نہیں تھا، آپ نے پانی پی لیا، روزہ رکھا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. رب نے کھلایا بھی ہے، رب نے پلایا بھی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. نسیان ہو گیا. اسی طرح خطا ہے، اسی طرح جو ہے وہ مجبور کر دیا گیا، گن پوائنٹ پہ کوئی کام کروایا گیا. یہ 3 چیزیں اللہ نے اس امت کے لیے معاف کر دی. تو اس نے کہا ہاتھ کھڑا کرے جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا. اتنے میں اس کا ہاتھ کھڑا ہو گیا، اس میں کہا نہیں مانتا. تو اس نے کہا تو گستاخ ہے. تو اب اس نے اپنا ہاتھ کاٹا اور وہ ٹرے میں ڈال کر کے مولوی صاحب کو بھیج دیا. اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ لوگ شیئر کر رہے ہیں دھڑا دھڑ کے اس عاشق رسول نے وہ ہاتھ جو غلطی سے بھی اٹھ گیا اس کو کاٹ دیا. اور اس پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، اس پہ تقریریں بھی چلیں گی. لیکن میں کہتا ہوں اس مولوی نے کتنی زیادتی کی ہے، کتنا ظلم کیا ہے. اس کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس شخص کو گستاخ قرار دے دے جس کا ہاتھ غلطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا؟ جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے کہا کہ یہ 3 چیزیں میری طرف سے تمہیں معاف ہیں: خطا، بھول اور جس پر مجبور کیا جائے. تو جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، وہ بیٹھ گیا ممبر پہ، اور ممبر پہ بیٹھ کے اس نے سمجھا جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کبھی کہتا ہے ہاتھ کھڑے کرو، کبھی کہتا ہے نیچے کر لو. اور لوگ بھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ اگر ہاتھ کھڑے نہ کیے تو پتہ نہیں بے ادب ہو جائیں گے. جو مانتا ہے ہاتھ کھڑے کرو، جو نہیں مانتا نہ کھڑے کرو. کیا یہ ہے؟ شریعت کو اس طرح کا مزاج ہمیں دیتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو قرار واقعہ سزا دی جائے. تو اس کو کس نے حق دیا؟ اور ہم اس کی مذمت کریں اس واقعہ کی. اور ہماری محافل کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ اگر کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا تو اس کی تذلیل کی جاتی ہے. کوئی اونچی نہیں بولتا، یہ ہمارے خطبہ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، اونچی بولو. جو اونچی نہیں بولتا تو اس پر برس پڑتے ہیں کہ میاں ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. جو سبحان اللہ نہیں کہتا اس پہ برس پڑتے ہیں. وہ میاں کوئی اونچی سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی دل میں کہتا ہے، کوئی آنسو بہا کے کہہ لے. ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے، سننے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تیرے میں طاقت ہو تو اندر سے سبحان اللہ نکلے گی.
کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. یار باد سحر چلے تو صحیح، پھول خود کھلتے ہیں. باد سحر آ کے کہتی نہیں کہ میں آگی ہوں کھل جا، باد سحر کا جھونکا آتا ہے پھول کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. تیرے میں طاقت ہوگی، لوگ خود سبحان اللہ کہیں گے، خود بولیں گے. لیکن یہ جو ہے وہ خطابت کے زور پہ بار بار لوگوں کو مجبور کرنا، پھر ایک بار کھڑا کرو، دو بار کھڑے کرو، اور اونچا کھڑو، اور اونچا کھڑو، اب دوسرا بھی کھڑا کر لو، تو یہ کیا ہے؟ تو اگر کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہے اور لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلے اور لوگوں کی تذلیل کرتا پھرے اور اپنی خود ساختہ شریعت لوگوں کے اوپر نافذ کر دے. اور کس طرح ان معاملات میں سختی شروع کر دی ہے جس کا شریعت نے حکم بھی نہیں دیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. سوا نامی ایک شخص ہے، حضور سے گھوڑے کا سودا ہوا، آ کر جن قیمت لینے گئے تو وہ واپس آتے ہوئے کسی کے زائد پیسوں کے لالچ میں آ کے مکر گیا. حضور کہیں خریدا اور وہ کہے میں بیچا ہی نہیں. ہجوم اکٹھا ہو گیا. اس نے سوچا کہ حالات کا رخ جو ہے وہ ان کے حق میں جائے گا، چونکہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہ ہیں. تو اس نے کہا جی دو آدمیوں کے مابین جب نزاع بن جائے تو اس کے تصفیے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری شریعت یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے. اس نے کہا پھر طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو وہ گواہ دے. اسے پتا تھا گواہ موقع پہ کوئی نہیں تھا، نہیں تو مجھ سے قسم لے لے. قسم لینے کے لیے وہ تیار تھا. اب حضور قسم اس کو اس کے مطالبے پہ نہ دیتے، گواہ نہ پیش کرتے تو وہ قسم دے دیتا، فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہوتا. مجمع میں موجود ایک شخص حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سبا سے مخاطب ہوئے، گواہی مانگتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں ہوا ہے. اس کو گواہی مطلوب تھی اور اس نے قیمت سے دینا تھا، کون سا مفت دینا تھا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا. حضور نے قیمت اسے دے دی، گھوڑا پکڑ لیا. لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا. حضور نے خزیمہ کو اشارہ کر کے قریب بلایا، کہا خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ موجود نہیں تھے. تو سنو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا، سینے میں ٹھنڈ پڑے گی. حضرت خزیمہ بولے حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو رب کی گواہی دے. بلا اس کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نا. حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا. جانے والے ٹھہر جائیں، سن لو میری بات. کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم کا. تو ذات باری تعالیٰ پر یہ یقین اور یہ تیقن یہ حضور کے کہنے پہ ہوا. ایسے ایسے شاعر آگے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے. میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے. وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے. اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا میں بخشاں گا امت، بس تو نکی جی ہاں کر دے. ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے، اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے. اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے، محبوب ہاں نہیں کر رہے. رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امتی. تو یہ باب معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا. لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں. نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا. یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند. بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلا مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. انسان کو حق کہہ دینا چاہیے. اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے. عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناقص نہ صحرا. عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے. یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے. ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا. یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس چوکھڑ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں.
یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. یہ حضور کی چوکھٹ ہے. یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے. اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی تصور ہوتا ہے. تو نعت خواں جب نعت پڑھ رہا ہو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کے مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور پھر اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے، اور پھر اس کی جب دھڑکنیں صلی اللہ بن جائیں تو اس کی زبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا چلا جائے گا اور وہ نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی. اور جب نعت سے اٹھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہوں گے. کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نعت کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پھیلانے کا نعت ذریعہ بنے، نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ. دیکھیے نا، یہ تھک دان ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو، پیے گا؟ بھائی میں نے دھویا 100 مرتبہ دھویا اور پھر دیا نہیں، اس کی وجہ کس لیے ہو چکی ہے. یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا؟ جی لوٹا پاک ابھی بازار سے خرید کے لایا ہوں، لیکن نہیں، لوٹے کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، تھک دان کی وجہ کسی اور مقصد کے لیے، اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا. جو طرز متبذل ہو گئی ہے کسی گانے کے لیے، اللہ کے نبی کی نعت کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نعت نہ پڑی جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نعت پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے، باہر نعت چل رہی ہوتی ہے. تو یہ نعت کی حرمت کے خلاف ہے، نعت کی عزت اور نعت کے وقار کے خلاف ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو. نعت پڑھتے ہوئے نظر گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے. تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت ضرورت ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں، اپنے بھی خفا مجھ سے بڑے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے بھی اور بیگانے بھی، لیکن اس سے غرض نہیں ہے. اس سے غرض نہیں ہے کہ کون ناراض ہوتا ہے. گنبد خضرا کا مکین ناراض نہ ہو تو حضور خوش ہو جائیں. وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے در کا ثاقب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا. تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے. گالی اور گولی ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو دلائل کی بولی نہیں بول سکتے ہیں. تو جب قریش مکہ نے تشدد، ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا اور حضور کے غلاموں کو مشق ستم بنانا شروع کیا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے. تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ جوں جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا. یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں. بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں. کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو. تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے.
کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ موقع اچھا تھا، میں نے غنیمت سمجھا اور عرض کی کہ ابا جان سے مشورے کی اگر مہلت مل جائے۔ حضور نے مہلت عطا کر دی، میں حاضر خدمت ہو گئی۔ مجھے بتایا جائے کہ حضور سے اس موقع پہ طلب کیا کروں، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عائشہ حضور سے عرض کرنا معراج کی قربت خاص میں رب نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دے۔ عائشہ سنو، جو حضور بتائیں وعدہ کرو مجھے بھی وہ آ کے بتانا۔ عرض کی بالکل، حاضر خدمت ہوگی۔ حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا؟ جی حضور ہو گیا۔ کہا مانگو، کیا مانگتی ہے؟ عرض کی حضور معراج کی قربت خاص میں آپ کے رب نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھی؟ کہا ہاں عائشہ کی تھی۔ کہا ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ حضور مسکرا پڑے۔ اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے اگر وہ بات بتا دوں تو راز راز تو نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا۔ کہا عائشہ سنو، جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے جو راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی، اے حبیب تیری امت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ پر ویسے کوئی شے واجب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اصولیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب اور فرض نہیں ہے، اپنے کرم سے خود فرض کر دے، اپنے اوپر واجب کر دے، لازم کر دے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ ام المومنین بہت خوش ہوں، حسب وعدہ اپنے والد گرامی کے پاس حاضر ہوئی اور جا کے ساری کہانی سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ کہا ابا جان یہ رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوش ہو جانے والی بات ہے۔ بسا اوقات کسی دکھیے کے کام آ جاتی، کسی مقروض کا قرض اتار دیتے ہیں، کسی پریشان حال شخص کی پریشانی دور کر دیتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے۔ بعض اوقات کسی پریشان کی بیٹھ کے بات سن لے، اس کا ٹکڑا سن لینا تو اس کے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ میں آ گیا۔ کہا عائشہ اسے معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ جب اسلام کا نور چمکتا ہے تو ایک بوڑھی عورت جس کا نام ہے زنیرہ یا زنیرہ اسلام قبول کرتی، قبیلہ بنو مخزوم کی لونڈی ہیں۔ ایک عورت، ایک بوڑھی، ایک لونڈی۔ کافروں نے تو اس کو مشق ستم بنانا شروع کر دیا، لیکن وہ ہے کہ جتنی مار پڑتی ہے اتنا ہی نام محمد کا اور لیتی ہے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، اس کے رسول بھرا ہوا تھا۔ جب اس کا ظالم آقا کوڑے مارتا نا تو وہ کوڑے کی ضرب سے گر پڑتی ہے، اٹھتی ہے تو پھر حضور کا نام لیتی ہے۔ اس کے آقا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوڑے کی رسی اس کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈال کر کے تاؤ دیے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئیں، اور جب آنکھیں باہر آئیں تو آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی۔ تو اس کے آقا نے کہا لات اور عزا نے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا۔ تو زنیرہ بولی لات اور عزا کو تو یہ بھی نہیں پتا میری عبادت کون کرتے ہیں، تو میری آنکھوں کا نور کیسے چھینیں گے؟ تو انہوں نے کہا اچھا پھر اگر تو رب کو مانتی ہے تو بلانا اپنے رب کو اور بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ تو زنیرہ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک دو آنکھیں کیا سب کچھ چلا جاتا، کبھی سوال نہ کرتی، لیکن اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے، مالک میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی واپس ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے زنیرہ کو کوڑے مارے تھے۔ جب اسلام لائے نا تو گلیوں میں نعرے مارتے پھرتے ہیں۔ راستے میں زنیرہ نے دیکھا تو رو پڑی، کہا عمر اس دن تو بڑے کوڑے مارتے تھے، آج کیا ہوا؟
حضرت عمر کہنے لگے اس دن میں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا، آج میں دیکھ آیا ہوں۔ تو اقبال اپنا سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں نچوڑ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے تعلق محبت کا اور رشتہ تعلق کا استوار ہو جاتا ہے تو زندگی حسین اور زندگی جاندار ہو جاتی ہے، اور اگر آقا سے تعلق استوار نہیں ہوتا ہے، کثرت کے باوجود بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ ہمارا مقدر ہے۔ یہ میں نے کہانی آپ کو اس دور کی سنائی ہے جس دور میں مسلمانوں کی تعداد 5-6 سے شروع ہوئی تھی، 313 تک ہوتی ہوئی 8 ساڑھے 8 ہزار اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی، اور آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں۔ وہ تھے تھوڑے لیکن وفادار تھے آمنہ کے لال کے، اور آج ہم کثرت کے باوجود اس جوہر سے خالی ہو گئے ہیں، اور آج زمانے کے اندر رسوائیاں ہمارا مقدر ہو چکا ہے۔ آج آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آبرو پائیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم عزت پائیں تو محمد عربی کی عزت کا پہرا دیں، حضور کی آبرو کا پہرا دیں، تو اللہ ہماری عزت اور ہماری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم حضور کی آبرو کا پہرا نہیں دیں گے، اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے۔ ہماری عزتیں محمد عربی کی عزت کا صدقہ ہیں، حضور کے نام کا صدقہ ہیں ہماری عزتیں۔ اگر ہم ان کے نام پہ اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے تو سرخرو ہیں، بامراد ہیں، ورنہ ذلیل و رسوا ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ باقی رہی بات کہ اتنی سرعت سے کیسے چلے گئے، اتنی تیزی سے کیسے چلے گئے، وہ کہتے ہیں اتنی تیزی سے نہیں گزار سکتا۔ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت حد کر دی، کاش کے لوگ اس کو پڑھ لیں، انہیں واقعہ معراج پہ تعجب نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اتنی تیزی سے جانا ممکن؟ جبریل روز آتے تھے، روز جاتے تھے، ملک الموت روزانہ آتا ہے، روزانہ، اور کتنی سرعت سے جاتا ہے، تو ممکن کیوں نہیں؟ ہاں ممکن ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، آپ فرمایا کہ حضور تو حضور ہے نا، حضور کی تو شان ہی بڑھائے۔ لوگ کہتے ہیں حضور اتنی جلدی سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام آ گئے، جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، اتنی جلدی گئے، اتنی جلدی پلٹ کے آئے، کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں 2 مہینے لگتے اگر چھو کے بھی آنا ہو، اور حضور گئے اور آئے، اور نبیوں کی امامت بھی کرائی، خطبے بھی دیے وہاں، اور پلٹ بھی آئے، اور یہ آنکھ جھپکنے سے قبل منظر ہوا۔ وہ کہتے ہیں اتنی جلدی کیسے گئے، اتنی جلدی کیسے آئے؟ تو علامہ راضی اس کا جواب دیتے ہیں، سنو امام راضی کا جواب۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جب ملکہ بلقیس چلی نا ملک سبا سے، تو حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے، اللہ اکبر، مجھے تخت بلقیس چاہیے۔ ایک جن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، قرآن ہے، سورہ نمل اٹھائیے۔ جن کہنے لگا حضرت میں لے کے آتا ہوں۔ کب لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے قبل۔ مجلس برخاست ہوتی تھی دوپہر کے وقت، اور یہ وقت تھا صبح کا۔ اس نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا، اور 7 کوٹھریوں میں تخت مکفل تھا، پہرے لگے ہوئے تھے، خادم کھڑے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، بغیر کسی مزاحمت کے بھی لانا ہو تو پھر بھی 2 مہینے لگتے ہیں۔ اور پھر تخت بھی چھوٹا نہیں تھا کہ کوئی چیز جیب میں ڈال کے لے آنی ہے، 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ شرعی طور پہ جب ہاتھ کہا جائے نا اس وقت اتنا نہیں ہوتا مراد، کونی تک ہوتا ہے، جس سے قرآن نے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھوؤ، تو یہاں تک دھوئے جاتے ہیں۔ تو 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور 1 ہاتھ موٹا تھا، لوہے اور قیمتی دھاتوں کا بنا تھا، زمین میں گڑا تھا، قیمتی موتی لگے تھے۔ اس کو ٹکڑوں میں کر کے بانٹ کے لانا ہو تو پھر بھی کئی سال چاہیے، بغیر لڑائی کیے ان پہرے داروں سے پھر بھی کئی سال چاہیے۔ لیکن اس نے کہا حضرت میں دوپہر تک لے آتا ہوں، کتنی بڑی بات تھی۔ لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھ سے اس سے پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر۔
قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا کچھ علم تھا، اس نے کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، حضرت میں لاتا ہوں۔ کتنا عرصہ لگاؤ گے؟ کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ یہ قرآن نے بتایا نا۔ اس نے کہا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے قبل میں تخت حاضر کر دوں گا، اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی، تخت پڑا ہوا تھا۔ اور جو لے کے آیا وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی تھا، آصف بن برخیہ نام مفسرین نے بتایا۔ حضرت سلیمان کا خالہ زاد کسی نے بتایا، آپ کا امتی تھا، بنی اسرائیل کے نبی کا ایک امتی آنے واحد میں اتنی دور سے تخت لے کر واپس آ بھی جاتا ہے۔ انا آتی کا بہی، میں ابھی لے کے آیا، اور آنکھ جھپکنے سے قبل وہ تخت حاضر بھی ہوتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی کے امتی کی اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کا کمال ہے، تو کیا آنے واحد میں مصطفیٰ عرش تک جا کے آ نہیں سکتے؟ غازی کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ اگر کوئی مستشرق بے دین اگر انکار کرے تو وہ تو کرے نا، لیکن اگر کوئی کلمہ گو قرآن کو ماننے والا انکار کرے تو وہ کیسے انکار کرتا ہے؟ آصف بن برخی آنے واحد کے اندر تخت حاضر نہیں کر دیتا؟ یہ قرآن نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضرت سلیمان پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے ایک مقتدی کی۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کی جب یہ شان ہے تو حضرت سلیمان کے آگے نماز پڑھانے والے کی شان کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے حضور کے لیے جانا بھی کوئی مشکل نہیں، حضور کے لیے آنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔